کالج کا وسیع ہال رنگ برنگی روشنیوں اور اسٹوڈنٹس کے کہکہوں سے گونج رہا تھا، جہاں سالانہ فنکشن کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ماہ نور نے اس خاص دن کے لیے گہرے جامنی رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور نفیس لباس پہن رکھا تھا، جس پر چاندی کے تاروں کا نازک کام ہوا تھا۔ کھلے بال اس کے شانوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر ہلکے سے میک اپ نے اس کی معصومیت کو چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی، کئی نظریں اس پر ٹھہر گئیں اور اس کی سہیلیاں اسے گھیر کر اس کے روپ کی تعریفیں کرنے لگیں۔ اسی ہال کے ایک کونے میں فیکلٹی ممبرز کے ساتھ کھڑا حاتم بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس اپنے ہاتھ میں پکڑے جوس کے گلاس کو سختی سے دبوچے ہوئے تھا۔ جب اس نے ماہ نور کو دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کو رک گئی۔ وہ غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ہال میں موجود دوسرے لڑکے اور پروفیسر بھی ماہ نور کو مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، تو حاتم کے اندر حسد اور جلن کی ایک تیز آگ بھڑک اٹھی۔ اس کا پارا ہائی ہو گیا، اس کے چہرے کی رگیں تن گئیں اور وہ خون خوار نگاہوں سے ہر اس شخص کو گھورنے لگا جس کی نظر ماہ نور پر پڑ رہی تھی۔ وہ کرتے ہوئے اپنے کوٹ کے بٹن بند کرنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر ماہ نور کو سب کے سامنے سے اٹھا کر کہیں چھپا دے۔ فنکشن ابھی اپنے درمیان میں ہی تھا کہ ماہ نور ہال کے شور سے تنگ آ کر تھوڑی دیر کے لیے کوریڈور کی طرف نکل آئی، جہاں نسبتاً اندھیرا اور سکون تھا۔ وہ ابھی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی کہ زارون دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ زارون نے سفید شرٹ پہن رکھی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سرخ گلاب تھا۔ مس ماہ نور، آج آپ اس کائنات کی سب سے خوبصورت لڑکی لگ رہی ہیں، زارون نے اپنی آواز میں حد درجہ نرمی اور سحر پیدا کرتے ہوئے کہا، اور ماہ نور کے ایک قدم اور قریب ہو گیا۔ ماہ نور تذبذب میں تھوڑا پیچھے ہٹی، لیکن زارون نے بغیر وقت ضائع کیے وہ گلاب اس کی آگے بڑھایا اور گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے انداز میں بولا، میں اب خود کو روک نہیں سکتا، میں آپ کو پسند کرتا ہوں ماہ نور، کیا آپ میری لائف پارٹنر بننا پسند کریں گی؟ ماہ نور صدمے سے بالکل ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دیتی، راہداری کے موڑ سے حاتم نمودار ہوا۔ زارون کو ماہ نور کے سامنے اس انداز میں پرپوز کرتے دیکھ کر حاتم کا سارا ضبط، اس کی پوزیشن اور ماحول کا خیال ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گیا۔ وہ ایک پاگل شیر کی طرح دھاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے زارون کو کالر سے پکڑا، اسے پیچھے کھینچا اور بغیر کوئی مہلت دیے ایک بھرپور مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ زارون لڑکھڑا کر فرش پر گرا، لیکن حاتم پر جیسے خون سوار تھا۔ وہ زارون کے اوپر چڑھا اور غصے میں اندھا ہو کر اس کے چہرے اور سینے پر مکوں کی بارش کرنے لگا۔ تمہاری یہ ہمت، میری چیز پر نظر ڈالتے ہو تم، میں جان سے مار دوں گا تمہیں۔ حاتم کی گرجدار آواز پورے کوریڈور میں گونجی اور زارون کا چہرہ خون آلود ہونے لگا۔ کالج کے اس سنسان کوریڈور میں اچانک بننے والے اس تماشے پر ماہ نور بری طرح سہم گئی۔ اس نے روتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے حاتم کا کوٹ پیچھے سے کھینچنا شروع کیا، لیکن حاتم اس وقت انسان نہیں بلکہ ایک درندہ لگ رہا تھا۔ بڑی مشکل سے کالج کے دوسرے اسٹاف اور سیکیورٹی نے آ کر حاتم کو زبردستی زارون کے اوپر سے ہٹایا، جبکہ زارون نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑا تھا۔ ماہ نور کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا پورا وجود شرمندگی اور خوف سے کانپ رہا تھا، کیونکہ فنکشن میں موجود کئی اسٹوڈنٹس اب وہاں جمع ہو چکے تھے اور سرگوشیاں کر رہے تھے۔ حاتم کا سانس دکھنے کی طرح چل رہا تھا، بال ماتھے پر بکھرے تھے اور آنکھیں وحشیانہ حد تک لال تھیں۔ وہ سب کو جھٹکتا ہوا ماہ نور کے پاس آیا اور اس کا بازو دبوچ کر اسے ایک خالی کلاس روم میں لے گیا اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ظالم انسان، جلاد، گھنڈے ہیں آپ نے یہ کیا تماشا بنا دیا ہے میرا سب کے سامنے؟ میں نفرت کرتی ہوں آپ سے، آپ ایک وحشی ہیں۔ ماہ نور نے دیوار سے لگ کر ہچکیاں لیتے ہوئے پوری قوت سے چلایا۔ اس کے آنسو اس کے خوبصورت میک اپ کو خراب کر رہے تھے۔
حاتم نے اپنے دونوں ہاتھ ماہ نور کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر جمائے اور اس پر انتہائی شدت سے جھک گیا۔ اس کا چہرہ ماہ نور کے بالکل قریب تھا اور اس کی آواز میں ایک خوفناک قسم کی دیوانگی تھی۔ ہاں، ہوں میں ظالم، ہوں میں وحشی، لیکن کان کھول کر سن لو ماہ نور خان، تم صرف میری ہو۔ تمہارا یہ روپ، یہ خوبصورتی، یہ وجود، اس پر صرف میرا حق ہے۔ اگر کوئی بھی دوسرا تمہاری طرف دیکھے گا تو میں اس کی آنکھیں نکال دوں گا، اور اگر کسی نے تمہیں چھونے کی بھی کوشش کی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ میں کسی اور کو تمہیں چھونے بھی نہیں دوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے دنیا ہی کیوں نہ اجاڑنی پڑے۔ حاتم کے اس شدید اور پاگل پن کی حد تک پہنچی ہوئی محبت اور غصے کو دیکھ کر ماہ نور کا دل لرز گیا، اور وہ سہم کر اس کے سینے کو دیکھنے لگی جہاں اس کی سانسیں اب بھی طوفان کی طرح چل رہی تھیں۔ حویلی کے بڑے ہال میں اس وقت اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، حالانکہ باہر دن کا اجالا تھا۔ آغا جان اپنی لکڑی کی بھاری کرسی پر بیٹھے تھے، ان کا چہرہ غصے اور صدمے سے بالکل سفید پڑ گیا تھا، اور ہاتھ میں تھامی ہوئی لاٹھی ان کے شدید دباؤ کی وجہ سے ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ کالج میں ہونے والے تماشے اور حاتم کی اس وحشیانہ لڑائی کی خبر جیسے ہی ان تک پہنچی، ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ حاتم ہال کے عین وسط میں سر جھکائے کھڑا تھا، اس کا سوٹ اب بھی کچھ بکھرا ہوا تھا اور چہرے پر ضد اور پشیمانی کا ایک ملا جلا سا تاثر تھا۔ ماہ نور ایک کونے میں اپنی چچی کے سینے سے لگی اب بھی سسکاریاں لے رہی تھی۔ اس کا وہ خوبصورت جامنی لباس اب اس کے لیے ایک عذاب بن چکا تھا۔ حاتم خان، آغا جان کی کڑکدار آواز ہال کی اونچی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی، جس سے وہاں موجود ہر شخص کا دل لرز گیا۔ میں نے تمہیں اس خاندان کا بڑا بیٹا سمجھا تھا، ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان، لیکن تم نے کیا کیا؟ ایک تعلیمی ادارے میں سب کے سامنے ایک گنڈے کی طرح تم نے لڑائی کی۔ میری لاڈلی بھتیجی کی عزت کا بازار چوراہے پر لگا دیا تم نے۔ آغا جان، وہ زارون اپنی حد پار کر رہا تھا، وہ ماہ نور کے قریب آنے کی کوشش۔ حاتم نے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے دھیمی مگر سخت آواز میں اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، اس کی آنکھیں اب بھی غصے سے چمک رہی تھیں۔ خاموش رہو۔ آغا جان نے اپنی لاٹھی پوری قوت سے فرش پر ماری، جس کی دھمک سے ماہ نور نے سہم کر اپنی بند آنکھیں کھول لیں۔ تمہیں اس کی عزت کی فکر نہیں تھی حاتم، تمہیں اپنی مردانہ انا اور اس وحشیانہ قبضے کی فکر تھی جو تم اس معصوم پر جمانا چاہتے ہو۔ میں نے پچھلی رات ہی تمہیں سمجھایا تھا کہ عورت کو محبت سے جیتا جاتا ہے، لیکن تمہارے اندر کا یہ جلاد کسی کی سننے کو بھی تیار ہی نہیں۔ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ آغا جان کرسی سے کھڑے ہوئے، ان کا جلال اس وقت دیکھنے لائق تھا۔ انہوں نے اپنی انگلی حویلی کے بڑے دروازے کی طرف اٹھائی اور صاف بے لچک لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ یا تو تم ابھی کے ابھی اس حویلی سے نکل جاؤ، اور جب تک تمہارا یہ غصہ اور وحشی پن ختم نہیں ہوتا یہاں قدم بھی مت رکھنا، یا پھر اگر یہاں رہنا ہے تو ماہ نور سے بالکل الگ رہو گے، اس کی چھاؤں سے بھی دور رہو گے۔ اس گھر میں اس کا سامنا کرنے کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہوگی۔ آغا جان کا یہ حکم سن کر حاتم کو جیسے ایک گہرا جھٹکا لگا۔ اس نے چونک کر آغا جان کو دیکھا اور پھر اس کی نظر کونے میں کھڑی ماہ نور پر پڑی، جس نے روتے ہوئے اپنی سرخ آنکھیں حاتم کی طرف اٹھائی تھیں۔ ماہ نور کی ان آنکھوں میں حاتم کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ایک فاتحانہ سردی تھی، جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ اس کی ضد نے حاتم کو اس کے مقام سے گرا دیا ہے۔ حاتم کا سانس رک سا گیا، اس کا دل بری طرح تڑپا، لیکن اس کی انا اور خودداری نے اسے جھکنے نہ دیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے کوٹ کے بٹن بند کیے اور آغا جان کے سامنے ایک پل کے لیے سر جھکا کر بنا کوئی لفظ بولے تیز قدموں سے حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ آغا جان کا یہ سخت فیصلہ پورے ہال میں ایک بھاری خاموشی بن کر چھا گیا تھا۔ حاتم نے آغا جان کے حکم کے آگے ایک لفظ بھی نہیں بولا اور حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ اسی وقت اپنی گاڑی لے کر شہر کے دوسرے کونے میں واقع اپنے ذاتی فلیٹ پر منتقل ہو گیا۔ جیسے ہی حاتم کے جانے کی خبر حویلی کے در و دیوار میں پھیلی، پورے گھر پر ایک عجیب سی سسکتی ہوئی خاموشی چھا گئی۔ وہ حویلی جو حاتم کی باروب آواز، اس کے بھاری بوٹوں کی دھمک
اور اس کے سخت روب سے ہمیشہ گونجتی رہتی تھی، اب بالکل سنسان لگ رہی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل ہو یا شام کی چائے، حاتم کی خالی کرسی ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ چاچو جان اور زین خاموشی سے سر جھکائے کھانا کھاتے، اور آقا جان کا چہرہ بھی اس سخت فیصلے کے بعد شدید ملال اور سنجیدگی کا شکار ہو چکا تھا۔ گھر کا کوئی بھی فرد کھل کر بات نہیں کر پا رہا تھا، جیسے سب پر کسی بڑے سانحے کا خوف طاری ہو گیا ہو، اور وہ غضبناک شیر جو اس حویلی کا محافظ تھا اب یہاں سے جا چکا تھا۔ شروع کے 2 دن ماہنور کے لیے کسی عید جیسے تھے۔ اسے لگا جیسے اس کے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ اب نہ تو اسے کالج میں کسی کھڑوس پروفیسر کے غصے کا سامنا کرنا تھا، اور نہ ہی گھر آ کر الماری سے شرٹیں پھینکنے پر کسی کی دباؤ دار گرفت کا خوف تھا۔ وہ پورے گھر میں اپنی مرضی سے گھومتی، جو مرضی پہنتی، اور کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنے کمرے میں لاپرواہ ہو کر بیٹھ جاتی۔ اسے بار بار لگتا تھا کہ وہ حاتم کی اس قید سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی تیسرا دن چڑھا، یہ آزادی اسے گہرے سناٹے کی طرح نگلنے لگی۔ وہ جب بھی ڈائننگ ہال میں آتی، اس کی نظریں لاشعوری طور پر حاتم کی اس خالی کرسی پر جا کر ٹک جاتی، جہاں وہ کبھی سفید کلف لگے سوٹ میں بیٹھا اسے خون خوار نگاہوں سے گھورتا تھا۔ رات کو کمرے میں سوتے وقت موتیے کے گجرے کی وہ تیز خوشبو اس کے دماغ کے بندریچوں سے ٹکراتی، اور اسے حاتم کا وہ دھیما پچھتاوے سے چور لہجہ یاد آنے لگتا جب اس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر معافی مانگی تھی۔ حاتم کی یہ اچانک اور مکمل غیر موجودگی اب اسے سکون دینے کے بجائے اندر ہی اندر تڑپانے اور بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ خود سے لڑتی، اپنے دل کو چڑکتی کہ وہ اس ظالم انسان کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہے، مگر حویلی کی یہ گہری اور بھیانک خاموشی اس کے دل پر ہتھوڑے برساتی تھی، اور اسے رہ رہ کر احساس ہوتا تھا کہ وہ حاتم سے جتنا دور بھاگنا چاہتی تھی، اس کا وجود اسی کے سحر میں اتنا ہی گہرا دھستا جا رہا تھا۔ کالج کے دن اب ماہنور کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں رہے تھے۔ وہ کوریڈور میں کھڑی حاتم کا انتظار کرتی، لیکن حاتم جب سامنے سے گزرتا تو اس کا رویہ اب ماہنور کے ساتھ بالکل اجنبیوں جیسا اور سرد ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ وہ پرانا غصہ تھا، اور نہ ہی آنکھوں میں وہ خون خوار جلال، بلکہ وہ اب ماہنور کو اس طرح نظر انداز کر کے پاس سے گزر جاتا جیسے وہ کائنات میں موجود ہی نہ ہو۔ کلاس روم میں لیکچر دیتے ہوئے بھی اس کی نظریں کبھی ماہنور پر نہیں ٹھہرتی، اور جب ماہنور جان بوجھ کر اس سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے ہاتھ اٹھاتی تو حاتم نہایت ہی روکھے اور پروفیشنل لہجے میں بات ختم کر کے رخ موڑ لیتا۔ حاتم کی یہ سردی اور اجنبیت اب ماہنور کو اندر ہی اندر کاٹنے لگی تھی۔ اسے حاتم کا وہ غصہ، اس کی جلن اور اس کا روب جمانا اس بے رخی سے 1000 گنا بہتر لگ رہا تھا۔ وہ دل ملا اٹھتی، اس کا دل چاہتا کہ وہ حاتم کے سامنے جا کر چلائے کہ وہ اس سے اس طرح بیگانوں کی طرح پیش نہ آئے، لیکن حاتم کی خاموشی کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ ماہنور کی ہر ضد اس سے ٹکرا کر چور چور ہو جاتی، اور یہ بدلا ہوا رویہ اب اس سے کسی صورت برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسی بے چینی کے عالم میں ایک دن آقا جان نے ماہنور کو اپنے پاس بلایا اور حاتم کی کچھ ضروری جائیداد کے کاغذات اور سامان اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا کہ وہ یہ حاتم کے فلیٹ پر دے آئے۔ ماہنور نے دل ہی دل میں آقا جان کا شکر ادا کیا اور فوراً گاڑی لے کر حاتم کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب وہ فلیٹ کے دروازے پر پہنچی تو اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیل بجائی، لیکن کئی منٹ تک کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ہینڈل گھمایا جو حیرت انگیز طور پر کھلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر بالکل حیران اور ششدر رہ گئی۔ پورے لاؤنج میں اندھیرا تھا، ہر طرف سگریٹ کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، کپڑے صوفوں پر الٹے سیدھے پڑے تھے، اور وہ حاتم خان جو ہمیشہ کلف لگے سوٹ میں نفاست کی جاوید مثال بنا رہتا تھا، اس وقت ایک کونے میں بیڈ پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے، اور اس کی یہ اجڑی اور بکھری ہوئی حالت ماہنور کے دل کو چیر کر رکھ گئی۔ وہ آقا جان کا سامان میز پر رکھ کر دبے قدموں اس کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی، جبکہ اس کی آنکھیں حاتم کی یہ حالت دیکھ کر صدمے سے نم ہو چکی تھیں۔ ماہنور جیسے ہی بیڈ کے اور قریب پہنچی، اسے حاتم کے سانس لینے کی بھاری اور اکھڑی اکھڑی سی آواز سنائی دی۔
وہ بالکل نڈھال پڑا تھا اور اس کا تپتا ہوا لافانی روب اس وقت بے بسی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ ماہ نور نے ڈرتے ڈرتے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ حاتم کے ماتھے پر رکھا تو اس کا تلوا جل اٹھا تھا۔ حاتم شدید اور تیز بخار میں تڑپ رہا تھا، اس کا پورا جسم تندور کی طرح دہک رہا تھا۔ اسی تپش اور نیم بے ہوشی کے عالم میں حاتم کے خشک لب ہلے اور اس کے منہ سے ایک دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز نکلی، ماہ نور مجھے معاف کر دو۔ وہ نیم و آنکھوں سے بند کمرے کی چھت کو تکتے ہوئے ہذیانی انداز میں مسلسل اسی کا نام پکار رہا تھا۔ ماہ نور مت جاؤ، مجھ سے طلاق مت مانگو، میں مر جاؤں گا۔ اپنی اکڑ اور جلال کے لیے مشہور حاتم خان کو اپنی ہی محبت کی بھیک مانگتے اور اس طرح ٹوٹتے دیکھ کر ماہ نور کا دل اندر تک لرز گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا اور اس کی ساری ضد، سارا غصہ اس کے تپتے ہوئے وجود کو دیکھ کر پل بھر میں ہی پگھل کر بہہ نکلا۔ حاتم کی یہ حالت دیکھ کر ماہ نور سے وہاں سے جانا تو دور، ایک قدم ہلنا بھی محال ہو گیا۔ اس کا دل پوری طرح پگھل چکا تھا اور اب اس کے اندر صرف اپنے شوہر کے لیے تڑپ اور فکر باقی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، کچن کی طرف بھاگی اور ایک برتن میں ٹھنڈا پانی اور کپڑا لے کر آئی۔ وہ پوری رات حاتم کے سرہانے بیٹھی رہی۔ وہ بار بار کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں بھگوتی، اسے نچوڑتی اور نہایت نرمی اور محبت سے حاتم کے تپتے ہوئے ماتھے پر رکھتی۔ جب بھی حاتم بخار کی شدت سے کسمساتا یا درد سے کراہتا، ماہ نور اس کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں چھوٹے ہاتھوں میں تھام لیتی اور روتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتی، میں یہی ہوں حاتم، میں کہیں نہیں جا رہی، پلیز آپ ٹھیک ہو جائیں۔ وہ رات بھر ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی، کبھی اس کے ماتھے کو سہلاتی، کبھی اس کے بکھرے بالوں کو انگلیوں سے درست کرتی اور کبھی اس کے تپتے جسم پر چادر ٹھیک کرتی۔ حاتم کی دیکھ بھال کرتے کرتے اس کی اپنی آنکھیں تھکن اور سسکیاں روکنے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں، مگر اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں وہ اپنے حاتم کے پاس موجود تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب فلیٹ کی کھڑکی سے چھن کر اندر آئی تو حاتم کے جسم کی تپش کم ہو چکی تھی۔ اس نے بوجھل پلکیں اٹھائیں تو بخار کا ہنگامہ تھم چکا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اسے لگا جیسے وہ ابھی کسی خوبصورت خواب میں ہو۔ ماہ نور بیڈ کے کنارے سر ٹکائے سو رہی تھی، اس کا ایک ہاتھ اب بھی حاتم کی ہتھیلی میں ہی مقید تھا۔ حاتم نے حیرت اور گہرے جذبات کے زیر اثر اپنی انگلیاں ہلائیں تو ماہ نور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ حاتم کو ہوش میں اور خود کو یوں دیکھتے پا کر اس کا چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا۔ آپ کا بخار اب کیسا ہے؟ اس نے شرماتے ہوئے ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر حاتم نے گرفت اور مضبوط کر لی۔ اس کی آنکھیں جذبات سے نم تھیں اور چہرے پر وہ تمام اکڑ پگھل چکی تھی۔ اس نے ماہ نور کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا اور انتہائی گداس لہجے میں بولا، تم یہاں ہو ماہ نور، میری دیکھ بھال کر رہی تھی؟ ماہ نور نے نظریں جھکا لیں، اس کی خاموش اقرار تھی اور حاتم نے اسے ایک نرم جھٹکے سے اپنے قریب کیا۔ اس خوبصورت رومانوی لمحے میں جہاں دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک ہو رہی تھیں، حاتم نے اس کے ماتھے پر محبت کا لمس ضبط کیا اور ماہ نور نے پہلی بار حاتم کے سینے پر سر رکھ کر سکون محسوس کیا، جیسے ان کے درمیان کی ساری تلخیاں اس سے ایک رات میں دھل گئی ہوں۔ مگر یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا۔ دوسری طرف زارون ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد حاتم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس نے حاتم اور ماہ نور کے بڑھتے ہوئے تعلق کو توڑنے اور حاتم کو اس سڑک پر لانے کے لیے ایک گھٹیا اور نیا جال بنا۔ اس نے IT کے ایک ماہر دوست کی مدد سے ماہ نور کی کالج کے فنکشن والی کچھ تصاویر اٹھائیں اور انہیں کمپیوٹر سافٹ ویئر کے ذریعے انتہائی مہارت سے ایڈٹ کر کے فیک اور نازیبا شکل دے دی، جس میں وہ زارون کے حد سے زیادہ قریب دکھائی دے رہی تھی۔ زارون کے چہرے پر ایک مکرانہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک گمنام نمبر استعمال کرتے ہوئے وہ تمام تصاویر حاتم کے پرسنل موبائل پر سینڈ کر دیں اور نیچے ایک زہریلا میسج ٹائپ کیا،
جس چیز پر تمہیں اتنا غرور تھا حاتم خان، وہ پہلے ہی کسی اور کی دسترس میں ہے۔ اب سنبھالو اپنی اس پاکیزہ نکاح کو۔ وہ جانتا تھا کہ حاتم کا غصہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور یہ تصاویر حاتم کی دنیا اجاڑنے کے لیے کافی ہوں گی۔ حاتم اپنے فلیٹ کے لاؤنج میں بیٹھا، موبائل اسکرین پر آنے والی ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا، اور اس کے چہرے کا رنگ سیکنڈوں میں بدلا۔ وہ گھٹیا ایڈٹ شدہ تصاویر اس کے شوہر ہونے کی مان پر ایک ایسی ضرب تھیں جس نے اس کے دماغ کی ہر رگ کو سجا دیا۔ غصے اور غیرت کا ایک ایسا خوفناک طوفان اس کے اندر اٹھا کہ اس کی آنکھیں خون کی طرح لال ہو گئیں اور سانسیں دھکرنے کی طرح چلنے لگیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ جائے اور اس کائنات کا ہر وجود مٹی میں ملا دے، لیکن ٹھیک اسی وقت اس کے کانوں میں آغا جان کے الفاظ گونجے، عورت کو محبت سے جیتا جاتا ہے حاتم، تھپڑ سے نہیں۔ حاتم نے تڑپ کر موبائل کو سامنے دیوار پر دے مارا، جس کے پرزے اڑ گئے۔ غصے کے اس پاگل پن کی حد تک پہنچی ہوئی شدت میں اس نے ماہ نور پر ہاتھ اٹھانے کے بجائے اپنی مٹھی پوری قوت سے لاؤنج کے شیشے والی میز پر دے ماری۔ شیشہ ایک خوفناک آواز کے ساتھ چور چور ہوا اور حاتم کے ہاتھ کی رگیں کٹ گئیں۔ اس کی ہتھیلی سے خون کا فوارہ ابل پڑا، لیکن اسے اپنے جسمانی درد کا بالکل احساس نہیں تھا۔ وہ دیوار سے سر ٹکا کر فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے ہی بہتے خون کو دیکھتے ہوئے غصے اور صدمے سے ہذیانی انداز میں ہنسنے لگا، جیسے وہ خود کو یہ تکلیف دے کر اپنے اندر لگی ہوئی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسی حالت میں وہ گاڑی دوڑاتا ہوا واپس حویلی پہنچا اور سیدھا ماہ نور کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ماہ نور، جو اس کے فلیٹ سے واپس آنے کے بعد خوشی خوشی ہی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، حاتم کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح لرز گئی۔ حاتم کے بکھرے بال، خون آلود ہاتھ جس سے قطرے فرش پر گر رہے تھے، اور اس کی آنکھوں میں جھانکتی موت جیسی سردی دیکھ کر ماہ نور کا سانس رک گیا۔ حاتم اس کے بالکل قریب آیا، اس کا خون سے لت پت ہاتھ ماہ نور کے سفید دوپٹے پر لگا، جس سے وہاں سے لال دھبا ابھر آیا۔ حاتم، یہ کیا حالت ہے آپ کی؟ یہ خون؟ ماہ نور نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، لیکن حاتم نے نہایت ہی سرد اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں اسے پیچھے دھکیل دیا۔ اگر تم اس زارون کو ہی چاہتی ہو ماہ نور، اگر تمہاری خوشی اسی گھٹیا انسان کے ساتھ ہے۔ حاتم کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کے ہونٹ بھی سڑ رہے تھے، تو میں تمہاری راہ کا پتھر نہیں بنوں گا۔ میں تمہیں اس قید سے آزاد کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ طلاق کا یہ لفظ حاتم کے منہ سے سن کر ماہ نور کے پیروں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا دل ایک دھماکے سے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وہ حاتم جو اسے اپنی جان کہتا تھا، جو کہتا تھا کہ وہ کسی کو اسے چھونے بھی نہیں دے گا، وہ آج اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ ماہ نور کا پورا وجود صدمے سے سن ہو گیا، اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے حاتم کے اس چہرے کو دیکھنے لگی جہاں اب صرف ایک ویرانی باقی تھی۔ حاتم کے کمرے سے نکل جانے کے بعد ماہ نور وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی، اس کا وجود سسکیوں کے شدید دباؤ سے ٹوٹ رہا تھا۔ حاتم کی زبان سے نکلنے والا یہ الفاظ اس کی مان پر ایسی کاری ضرب تھا جس کا درد وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو بہاتی ہوئی اڑتے دوپٹے کے ساتھ آغا جان کے اسٹڈی روم کی طرف بھاگی۔ آغا جان اسے اس طرح بدحواس اور روتا دیکھ کر چونک کر کھڑے ہو گئے۔ ماہ نور ان کے سینے سے جا لگی اور روتے ہوئے، ہچکیاں لیتے ہوئے اس نے فلیٹ پر حاتم کی تیمارداری سے لے کر ابھی کمرے میں ہونے والی اس کی بے اعتمادی تک کا سب سچ آغا جان کے سامنے اگل دیا۔ آغا جان، انہوں نے مجھ پر شک کیا، وہ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑنے اور طلاق دینے کی باتیں کہہ رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے آغا جان؟
اس کے آنسو آغا جان کے کرتے کو بھگو رہے تھے۔ آغا جان کا چہرہ اس سب سچ کو سن کر انتہائی سنجیدہ اور غصے سے لال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد ماہ نور کا دل کالج سے بالکل اچاٹ ہو گیا۔ حاتم کی اس شدید بے اعتمادی اور شک نے اس کے اندر کے غرور کو مار دیا تھا۔ اس نے خود کو حویلی کے کمرے میں ہی قید کر لیا اور کالج جانا بھی مکمل طور پر چھوڑ دیا، کیونکہ اب وہ حاتم کے اس سرد اور شکی چہرے کا سامنا کرنے کی ہمت خود میں نہیں پاتی تھی۔ دوسری طرف حاتم کا دل اس فیصلے کے بعد ایک پل کے لیے بھی پرسکون نہیں ہوا تھا۔ اس نے جب اپنے ذرائع اور کالج کے IT ڈپارٹمنٹ سے ان تصاویر کی باریک بینی سے انکوائری کروائی تو سچائی کسی گرج چمک کے ساتھ اس پر واضح ہو گئی۔ اسے پتہ چل گیا کہ وہ تصاویر مکمل طور پر فیک تھیں اور یہ سب زارون کا رچایا ہوا ایک گھٹیا جال تھا۔ سچ سامنے آتے ہی حاتم کے اندر کا شیر ایک بار پھر جاگ اٹھا۔ وہ غصے سے اندھا ہو کر سیدھا زارون کے فلیٹ پر پہنچا، جہاں وہ اپنی کامیابی کا جشن منا رہا تھا۔ حاتم نے بغیر کوئی بات کیے زارون پر لوہے کے ہتھوڑے جیسے مکوں کی بارش کر دی۔ اس نے زارون کو گھسیٹ گھسیٹ کر مارا، یہاں تک کہ اس کا پورا فلیٹ زارون کے خون سے رنگ گیا اور وہ رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ حاتم نے اس کی ہڈیاں توڑنے کے بعد اسے بالوں سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا، جہاں زارون نے اپنا سارا گناہ اگل دیا۔ جب حاتم پولیس اسٹیشن سے باہر آیا تو اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو ابل پڑے۔ اسے اپنی معصوم ماہ نور پر کیا گیا شک یاد آیا۔ اسے اپنا وہ خون آلود ہاتھ اور طلاق کا کہنا یاد آیا جس نے ماہ نور کا دل توڑ دیا تھا۔ وہ سڑک کنارے گاڑی روک کر اسٹیئرنگ پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ وہ اپنی اس سنگین غلطی پر خون کے آنسو رو رہا تھا جس نے اس کی محبت کو اس سے ہی دور کر دیا تھا۔ حویلی کے بڑے ہال میں ایک بار پھر سے وہی بھاری اور سہم دینے والی سکوت طاری تھا جب لوہے کا بھاری اور بڑا دروازہ کھلا اور حاتم اندر داخل ہوا، لیکن اس بار اس کے قدموں میں وہ پرانا رعب اور اکڑ نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ہارے ہوئے جواہری کی طرح ہی سر جھکائے بوجھل قدموں سے چلتا ہوا ہال کے وسط تک آیا۔ اس کے کپڑوں پر ابھی زارون کے خون کے کچھ ایک سرخ دھبے تھے اور اس کا اپنا دایاں ہاتھ سفید پٹی میں جکڑا ہوا تھا جس پر خون کے سرخ نشان ابھر آئے تھے۔ آغا جان ہمیشہ کی طرح اپنی لکڑی کے بھاری کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ کسی چٹان کی طرح سخت اور بے لچک تھا اور ان کی گہری نظریں حاتم کی اس پشیمان روپ کا طواف کر رہی تھیں۔ حاتم چند پل آغا جان کے سامنے ہی خاموش کھڑا رہا۔ اس کا سانس اکھڑ رہا تھا اور آنکھیں بھی سرخ تھیں۔ پھر اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار اپنی انا، اپنی ہی خودداری اور اپنے خاندانی رعب کا جنازہ نکالتے ہوئے آغا جان کے سامنے ہی فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آغا جان کے گھٹنوں پر جا ٹکے اور اس نے اپنا سر ان کے قدموں میں ہی رکھ دیا۔ اس بارعب اور سخت جان حاتم خان کو اس طرح زمین پر ڈھیر ہوتے دیکھ کر ہال کے کونے میں کھڑے چاچو جان اور زین کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ آغا جان، میں گنہگار ہوں، میں اپنی سزا بھگتنے آیا ہوں۔ حاتم کی آواز ہال کی خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی، جو پچھتاوے کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر آغا جان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بے ساختہ بہہ کر آغا جان کے جوتوں پر گر رہے تھے۔ میں اندھا ہو گیا تھا آغا جان۔ اس زارون نے ماہ نور کی فیک تصاویر بنا کر مجھے بھیجیں اور میری عقل پر بھی پتھر پڑ گئے۔ میں اپنی غیرت اور غصے میں اتنا اندھا ہوا تھا کہ اپنی معصوم ماہ نور پر بھی شک کر بیٹھا۔ میں نے اس کا دل توڑا ہے آغا جان،
میں نے اس پاکیزہ محبت کی توہین کی ہے جو صرف میرے لیے ہی وہ اپنے دل میں پال رہی تھی۔ آغا جان نے کوئی بھی لفظ نہیں بولا، مگر ان کے ہاتھ میں تھمی ہوئی لاٹھی پر ان کی گرفت اب مزید سخت ہو گئی۔ میں بہت بڑا احمق ہوں آغا جان، میں نے ہمیشہ اپنی طاقت اور روب کے ہی بلبوتے پر اسے جیتنا چاہا، لیکن میں ہار گیا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں آغا جان، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ حاتم نے بچوں کی طرح سسکیاں لیتے ہوئے اپنی محبت اور حماقت کا سر عام اعتراف کیا۔ میں نے زارون کو اس کے انجام تک بھی پہنچا دیا ہے، لیکن میرا اصل جرم تو یہ ہے کہ میں نے ماہنور کو طلاق دینے کی بات کی۔ پلیز آغا جان، مجھے ایک آخری موقع دے دیں، مجھے اس کے سامنے جھکنے کی اجازت دے دیں، ورنہ میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ حاتم کا یہ تڑپتا ہوا اعتراف پورے ہال میں آغا جان کے سخت فیصلے کے آگے ایک التجا بن کر گونج رہا تھا۔ حاتم آغا جان کے سامنے سے اٹھ کر دھیمے اور ہارے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا ماہنور کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا اور بند دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی انگلیاں بھی کانپ رہی تھیں۔ اس نے نرمی سے دروازہ دھکیلا تو اندر وہی مدھم روشنی تھی جہاں ماہنور بیڈ پر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ حاتم کے آنے پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کا یہ سکوت حاتم کے دل کو چیر گیا۔ حاتم بہت ہی آرام سے چلتا ہوا اس کے بالکل سامنے فرش پر ہی بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا وہ پٹی بندھا خون آلود ہاتھ آگے بڑھا کر ماہنور کے ٹھنڈے پیروں کو چھوا۔ ماہنور نے چونک کر اپنا پیر پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن حاتم نے تڑپ کر اصرار کرتے ہوئے اس کا دامن تھام لیا۔ ماہنور، پلیز میری طرف دیکھو۔ حاتم کی آواز پچھتاوے کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ میں نے تمہارے پاکیزہ وجود پر شک کر کے خود کو جیتے جی مار دیا ہے۔ تم مجھے جو سزا دینا چاہو دے لو ماہنور، تم مجھے مارو، ڈانٹو، آغا جان سے کہہ کر اس حویلی سے دھکے دے کر نکلوا دو، میں ہر اس سزا سے سر جھکا کر قبول کروں گا، لیکن خدا کے لیے مجھ سے دور مت ہو، مجھے طلاق کی بات کہہ کر زندہ مت مارو۔ حاتم کی یہ بے بسی اور التجا اس کی اس پرانی انا کا جنازہ تھی جو کبھی ماہنور کو دبانے کی کوشش کرتی تھی۔ ماہنور نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے حاتم کے اس ٹوٹے ہوئے روپ کو دیکھا۔ اس کا دل بھی حاتم کی یہ حالت دیکھ کر ایک بار پھر پگھلنے لگا تھا، لیکن اسے وہ طلاق کا لفظ اور حاتم کی بے اعتمادی یاد آ گئی جس نے اس کے مان کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ حاتم خان کی اس صدیوں پرانی اکڑ کو اگر اب بھی پوری طرح نہ توڑا گیا تو یہ غصہ پھر کبھی بھی ابھر سکتا تھا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھا اور حاتم کی لائی ہوئی چنبیلی کے گجروں کی مالا اور سونے کے کنگن جو وہ معافی کے طور پر اس کے سامنے رکھ رہا تھا ایک جھٹکے سے اٹھا کر فرش پر پھینک دیے۔ کون سی سزا حاتم خان؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا یہ رونا اور یہ کھلونے میری اس عزت نفس کا نعم البدل ہیں جو آپ نے سب کے سامنے اچھالی تھی؟ ماہنور نے سرد اور تلخ لہجے میں کہتے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا۔ آنے والے چند دنوں میں ماہنور نے حاتم کو اپنے وجود کے ایک ایک لمس کے لیے تڑپا کر رکھ دیا۔ حاتم روز صبح اس کے لیے پسندیدہ پھول لاتا، اپنے ہاتھوں سے ناشتے کی ٹرے سجا کر لاتا اور رات کو کمرے کے باہر چٹائی بچھا کر پہرا دیتا کہ کہیں ماہنور کو اس کی وجہ سے تکلیف نہ ہو، لیکن ماہنور اس کی لائی ہوئی ہر چیز، ہر نوٹس اور ہر تحفے کو بے رخی سے ٹھکرا دیتی۔ وہ حاتم کو اپنے کڑے کرنے اور تڑپنے پر مجبور کرتی رہی تاکہ حاتم خان کو یہ احساس ہمیشہ کے لیے ہو جائے
کہ عورت کا مان ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ جوڑنے کے لیے اپنی پوری انا کو خاک میں ملانا پڑتا ہے۔ آسمان پر کالے سیاہ بادلوں کا راج تھا اور رات کے پچھلے پہر اچانک تیز ہواؤں کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ حویلی کے در و دیوار پر پانی کے تیز تھپیڑے پڑ رہے تھے، لیکن حاتم پچھلے کئی گھنٹوں سے ماہ نور کے کمرے کی بالکنی کے عین نیچے لاؤنج کے کچے فرش پر ساکت کھڑا تھا۔ تیز بارش نے اس کے پورے وجود کو بھگو دیا تھا۔ اس کا سفید کلف لگا کرتا اس کے جسم سے چپک چکا تھا اور ہاتھ کی پٹی کھل کر سڑک کے پانی میں بہہ رہی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے جب اس کے گیلے جسم سے ٹکراتے تو اس کا پورا وجود بری طرح کانپ اٹھتا، لیکن اس کی نظریں مسلسل ماہ نور کے کمرے کی بند کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنی محبت کا امتحان دے رہا تھا، اپنی اس حماقت کا کفارہ ادا کر رہا تھا جس نے اس کی کائنات کو اس سے دور کر دیا تھا۔ بارش کے پانی کے ساتھ اس کے پچھتاوے کے آنسو بھی مل کر بہہ رہے تھے، اور وہ سردی کی شدت سے نڈھال ہونے کے باوجود وہاں سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، اور وہ بے حال سا ہو کر دیوار کا سہارا لینے لگا، مگر اس کی ضد اس کی محبت کی طرح اٹل تھی۔ ماہ نور اپنے کمرے کے گرم بستر پر لیٹی تھی، لیکن باہر بجلی کی کڑک اور بارود جیسی بارش کی آواز نے اسے سونے نہ دیا۔ وہ تڑپ کر اٹھی اور جیسے ہی اس نے ایک کھڑکی کا پردہ سرکایا، نیچے کا منظر دیکھ کر اس کے دل پر جیسے چھریاں سی چل گئیں۔ حاتم، اس کا باروب اور مغرور شوہر، اس تیز طوفانی بارش میں سردی سے ٹھٹھرتا ہوا بے حال سا دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ ماہ نور کا ضبط، اس کی ساری ضد اور وہ کٹھور پن جو اس نے حاتم کی اکڑ توڑنے کے لیے ہی اوڑھ رکھا تھا، اس ایک لمحے میں تنکوں کی طرح بکھر سا گیا۔ وہ دیوانہ وار کمرے سے بھاگی، حویلی کی سیڑھیاں اتری اور بڑے دروازے کو کھول کر تیز بارش میں باہر نکل آئی۔ حاتم نے جیسے ہی نیم و آنکھوں سے ماہ نور کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا، اس کے لبوں پر ایک بے بس سی مسکراہٹ ابھری۔ ماہ نور نے بغیر بھی ایک سیکنڈ ضائع کیے خود کو حاتم کے گیلے اور تپتے ہوئے سینے میں ہی دبوچ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ پاگل ہیں آپ حاتم، مار ڈالیں گے خود کو، کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اس کی سسکیاں بارش کے شور میں گونج رہی تھیں۔ حاتم نے اپنے کانپتے ہوئے بازو اس کے گرد پھیلائے اور اسے خود میں ہی سمو لیا۔ اس طوفانی رات میں بارش کے ان تیز تھپیڑوں کے بیچ دونوں کے دلوں کے سارے گلے شکوے، شک اور دوریاں ہمیشہ کے لیے دھل گئیں۔ حاتم نے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے ماتھے پر محبت کی مہر لگا دی، اور ماہ نور نے بھی اس کے سینے پر سر رکھ کر اسے ہمیشہ کی طرح ہمیشہ کے لیے اپنے دل کا حاکم تسلیم کر لیا، جہاں اب صرف عزت، بھروسے اور لافانی محبت کا راج تھا۔